تاریخ عالم بڑی شخصیتوں کی سوانح کا نام ہے۔ جو لوگ اپنے کارناموں سے تاریخ کا رخ متعین کرتے ہیں، تاریخ خود بخود انہیں وہ مقام عطا کر دیتی ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ ڈاکٹر ایم.اے. ابراہیمی نام ہے ایک ایسی ہی ہستی کا جن کے افکار اور کارناموں نے کئی بار ان بلندیوں کو چھوا ہے جنہیں مستقبل کا مورخ یقینی طور پر سنہرے حروف سے لکھے گا۔ جب آزاد ہندوستان کا دستور تشکیل پایا اور ملک کا انتظام ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری کے مضبوط ستونوں پر رکھا گیا تو اس انتظام کو بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے نئے خون کی ضرورت پڑی۔ ہندوستان کی دھرتی نے ایسے کئی سپوت پہلے سے ہی تیار کر رکھے تھے جنہوں نے اس پکار پر لبیک کہا اور جی جان سے اپنے ملک عزیز کو سنوارنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ ڈاکٹر ایم.اے. ابراہیمی انہی میں سے ایک ہیں جنہوں نے بیوروکریسی کے اعلیٰ عہدے پر فائز رہتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اعلیٰ خدمات انجام دی ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیمی کی پیدائش ہندوستان کے مردم خیز صوبہ بہار کے ضلع نالندہ کے قصبہ سلاؤ میں ہوئی۔ آپ کا دونوں دادیحالی اور ننیحالی خاندان تعلیم یافتہ اور خوشحال تھا۔ آپ کے پردادا جناب امیر الدین ایک معروف صوفی اور اسلامی اسکالر تھے۔ تاہم آپ کا سلسلہ نسب سید ابراہیم ملک بیور رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ملتا ہے، جنہیں شاہ تغلق نے بہار کے مضافات میں لوٹ مار کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے بہار کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ شاہ تغلق نے ان کو ان کے کارناموں کے انعام میں سب سے بڑے خطاب ملک سے نوازا تھا۔ یہیں سے ان کی آئندہ نسلوں کو ملک کے نام سے جانا جانے لگا، جو آج بہار کی ایک بڑی مسلم برادری ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے ننیحال برناواں کے ایک مکتب میں ہوئی۔ ہائی اسکول کی تعلیم آپ نے اپنے والد کے ساتھ رہ کر گیا میں مکمل کی۔ چونکہ آپ کے والد ملک محمد بہار سول سروسز سے وابستہ تھے اور ان کی جاب ٹرانسفریبل تھی، اس لیے ڈاکٹر ابراہیمی نے انٹرمیڈیٹ ہزاری باغ کے سینٹ کولمبس کالج اور BSc رانچی کے سینٹ زیویئرز کالج سے کیا۔ رانچی کے ہی چھوٹا ناگپور کالج سے آپ نے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔ آپ نے تعلیم کا یہ سلسلہ IAS بننے کے بعد بھی جاری رکھا۔ آپ نے برطانوی حکومت کے زیر اہتمام برٹش کاؤنسل کی اسکالرشپ پر ہل یونیورسٹی جا کر MBA کی ڈگری حاصل کی۔ آپ امریکہ میں ہارورڈ بھی گئے اور وہاں کے ہارورڈ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے بھی تعلیم حاصل کی۔ سروس میں رہتے ہوئے انہوں نے پٹنہ یونیورسٹی سے مینجمنٹ میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ IAS بننا ڈاکٹر ابراہیمی کے بچپن کا خواب تھا۔ انہوں نے پہلی بار 1975 میں UPSC کے امتحانات میں شرکت کی۔ اپنے تیاری کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے ڈاکٹر ابراہیمی بتاتے ہیں، میں UPSC کے سول سروسز ایگزامینیشن میں آنا چاہتا تھا اور اس طریقے سے میں نے 1976 میں UPSC کا ایگزامینیشن دیا اور اس کا رزلٹ 1977 میں نکلا۔ اس میں میں انڈین ریونیو سروس انکم ٹیکس میں سلیکٹ ہوا اور اس کے بعد میں انکم ٹیکس کی ٹریننگ کے لیے ناگپور چلا گیا۔ لیکن ڈاکٹر ابراہیمی اتنے میں بھلا کیوں کر مطمئن ہو سکتے تھے؟ ان کی منزل تو ہندوستان کی سب سے اعلیٰ سول سروسز تھی۔ وہ 1977 میں دوبارہ پوری تیاری سے مقابلے کے امتحان میں بیٹھے اور 1978 میں IAS کے لیے چن لیے گئے اور انہیں ہوم کیڈر بہار بھی ملا۔ IAS میں منتخب ہونا ایک بڑی بات تھی۔ مسلمانوں کا IAS میں کم منتخب ہونا ایک وجہ تو تعلیمی سہولیات کی کمی رہی اور دوسرا یہ اندیشہ کہ ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جائے گا۔ آئیے خود ڈاکٹر ابراہیمی سے جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا کیا خیال ہے۔ مسلم طلباء کو جلد سے جلد روزگار حاصل کرنے کی لگی رہتی ہے۔ ان کے والدین چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی کسی جاب یا نوکری کو حاصل کر لیں اور اس کے لیے وہ پروفیشنل امتحان یا پروفیشنل کورس کرتے ہیں اور جاب حاصل کرتے ہیں۔ UPSC ایگزامینیشن کے لیے، سول سروسز ایگزامینیشن کے لیے انہیں کافی واسٹ ریڈنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ اس میں محنت زیادہ ہے اور اس میں ان کی ہمت نہیں ہوتی اتنا کہ اس میں شریک ہو سکیں اور اس کی وجہ کر UPSC ایگزامینیشن میں وہ کم شریک ہوتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ اگر وہ محنت کریں، واسٹ ریڈنگ کریں تو UPSC ایگزامینیشن میں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए मुंतखब होने के बाद उन्होंने मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए वो बेहद नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। LBS नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब ट्रेनिंग हो रही थी फाउंडेशन कोर्स में, और फिर अलग से जब IAS के लिए प्रोफेशनल कोर्स की ट्रेनिंग हुई, तो उस वक्त में जो हमारे ट्रेनिंग के जो शेड्यूल थे और प्रोग्राम्स थे वो तो अलग थे ही, काफ़ी उसमें वक्त लगाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम लोगों को सारे हिंदुस्तान के लोग ऑफिसर्स से एक साथ जब रहते थे तो एक फैमिली की बॉन्डिंग हो जाती थी। और आज भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़े रहते हैं, हम लोग आज भी वक्त याद करते हैं। एक तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम सब लोग एक दूसरे के साथ में रहते थे, योगा करना, जूडो खेलना, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, राइफ़ल शूटिंग, रिवॉल्वर शूटिंग, इन सब चीज़ों में हम लोग साथ रहते थे। फिर बहुत सारी विज़िट हुआ करती थी, भारत दर्शन है, उसके अलावा कुछ और ट्रैकिंग प्रोग्राम होते थे, तो उसमें भी हम सब लोग मिल कर के ग्रुप में बना करके ट्रैवल करते थे और घूमते थे सारे हिंदुस्तान को और पहाड़ियों को। तो वो जो वक्त था बहुत सुनहरा वक्त था। यकीनन उनकी यादें बहुत आती रहती हैं। और मसूरी तो ऐसी भी खूबसूरत जगह है, उसकी वादियों में। और फिर देखिए कि हिमालय पहाड़ का जो रेंज है, रात में मैं आज भी याद करता हूँ जब हिमालय पहाड़ पर बर्फ़ ढका रहता है और रात में जब चाँद की रोशनी उस पर चमकती है तो कितना सुहावना लगता है, कितना खूबसूरत लगता है। जो पर्व त्यौहार हुआ करते थे, फेस्टिवल्स हुआ करते थे, उसमें भी काफ़ी अच्छा मौका मिलता था। होली का मुझे अभी भी वक्त याद है जब सब लोग लड़के लड़कियां मिलकर के होली खेलते थे, और इतने खूबसूरत होली अभी भी याद रहती है मुझे। मसूरी में इतनी खूबसूरत वक्त गुजरे। IAS में ऊंची रैंकिंग की बुनियाद पर उनको होम स्टेट बिहार का कैडर मिला और उनकी पहली पोस्टिंग 1980 में समस्तीपुर के सब डिविजनल ऑफिसर की हैसियत से हुई। आपके ज्वाइन करते ही इलाके में जबरदस्त सैलाब आया और आप जी जान से कश्तियों की फराहमी और दीगर रिलीफ कामों में जुट गए। समस्तीपुर के बाद 1981 में आप दानापुर के SDO बनाए गए। आइए खुद उनसे जानते हैं वहां के तजुर्बात। दानापुर के SDO के हैसियत से मुझे वहाँ के डेवलपमेंट और रेवेन्यू और नक्सलाइट मूवमेंट को हैंडल करना पड़ा। लेकिन साथ साथ मुझे एक ऐसा मौका भी मिला कि फिल्म गांधी की शूटिंग हो रही थी और उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और उनके सिस्टम को ठीक से हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मुझे भी अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ा। उसमें शूटिंग के दौरान इतनी भीड़ थी कि लाखों लोग चारों तरफ से घिरे रहते थे, यहाँ तक कि जो रेलवे ब्रिज है उस पर लोग चढ़े रहते थे। तो उस वक्त में मुझे घोड़े पर सवार होकर करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ा। और एटनबरो और बेन किंग्सले वगैरह दूसरे जो बड़े स्टार थे उनके साथ में बात करने का और उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। 1981 के आखिर में आपकी तकर्रुरी कानों के लिए मशहूर धनबाद में ADM की हैसियत से हुई। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी माइनिंग और माफिया राज था। पहली बार जिला इंतजामिया ने कोयला माफियाओं पर शिकंजा कसने का बीड़ा उठाया और बड़ी बड़ी मछलियों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बड़ी हंगामा आराई हुई, धरने प्रदर्शन हुए। चंद्रशेखर जो बाद में वजीर आजम बने वो भी उन रैलियों में शरीक हुए, मगर इंतजामिया ने न तो सब्र सुकून का हाथ छोड़ा और न ही माफियाओं के सामने घुटने टेके। उसी दौरान आप बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम ज़हन में आते ही उस वक़ार, दबदबे और इख्तियारात का ख्याल आता है जो जिले के सबसे बड़े हाकिम के ओहदे से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर इब्राहिमी को ये ओहदा बहुत जल्द मिल गया जब वो नवंबर 1984 में सीवान के DM बनाए गए। ये बड़ा क्रूशियल साल था। मिसेज इंदिरा गांधी की शहादत और राजीव गांधी की ताजपोशी के बाद जनरल इलेक्शन कंडक्ट कराए जाने थे।
سیوان یوں بھی سیاسی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ یہ آزاد ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد کی جنم بھومی ہے۔ اس پارلیمنٹ الیکشن کے دوران اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی بھی سیوان آئے۔ ڈاکٹر ابراہیمی نہ صرف ان معاملات پر کھرے اترے بلکہ اگلے ہی سال انہوں نے 1985 کا اسمبلی الیکشن بھی بے حد امن اور حسن انتظام سے منعقد کرایا۔ 1985 ہی وہ سال ہے جب بابری مسجد کا تالا کھولا گیا اور آن کی آن میں ملک کا ماحول ہی بدل گیا۔ فرقہ واریت کی ایک لہر سی چل پڑی تھی جس کے اثرات بہت ہمہ گیر تھے۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے نہ صرف اس گرم ہوا کے جھونکے بڑے قریب سے محسوس کیے بلکہ اس طوفانی دور میں امن و امان برقرار رکھنے کے فرائض ادا کرنے میں جی جان سے جٹے رہے۔ ڈاکٹر ابراہیمی جہاں اور جس عہدے پر رہے ان کے پیش نظر صرف دو ہی باتیں رہیں، ایک سیکولر اقدار کا فروغ اور امن و امان کا قیام، دوسرے عوامی بہبود اور ڈیولپمنٹ۔ انہوں نے سیوان کے اپنے قیام کے دوران دیہی ترقیات، سڑکوں، اسکولوں کی تعمیرات کے کئی منصوبوں کو تکمیل تک پہنچایا۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے ہمہ جہت دیہی ترقیات کے نشانے کو پورا کرنے کے لیے وکاس یاترا کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ گرمی ہو یا جاڑا یا برسات، بدھ کا دن صبح 7 بجے کا وقت متعین تھا۔ ڈاکٹر ابراہیمی ضلع کے کسی ایک بلاک کا دورہ کرتے اور اس دورے میں ضلع کے سبھی ڈیولپمنٹ آفیسر جیسے ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر، سول سرجن، ایگزیکٹو انجینئر، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر، ڈسٹرکٹ ویلفیئر آفیسر، بڑے بینکوں کے مینیجر وغیرہ ان کے ساتھ ہوتے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ جب سبھی آفیسرز اپنی گاڑیوں میں بیٹھ چکے ہوتے تھے تبھی منزل کا اعلان ہوتا تھا، اور اس زمانے میں موبائل فون رائج نہیں تھا۔ یہ پورا قافلہ ڈاکٹر ابراہیمی کی قیادت میں جب مخصوص بلاک پہنچتا تو عوامی بہبود کے تمام اداروں کو چیک کیا جاتا۔ ڈاکٹر ابراہیمی پرائمری اسکول جاتے اور ٹیچرز کی حاضری چیک کرتے، اسپتال جاتے اور وہاں کی کارگزاری کا پتہ کرتے، سڑکوں، اسکولوں کی تعمیر و مرمت کی رفتار اور کوالٹی چیک کرتے، بینک جاتے تو معلوم کرتے کہ انٹیگرل رورل ڈیولپمنٹ پروگرام کے درخواستوں کا کیا اسٹیٹس ہے۔ الغرض اس سرپرائزنگ طریقہ کار سے زمینی سچائی کا پتہ لگانا اور مناسب ایکشن لینا زیادہ آسان ہوتا تھا۔ سیوان کے بعد 2 سال تک صوبائی سیکریٹریٹ میں خدمات انجام دینے کے بعد وہ یکے بعد دیگرے بھوجپور، آرا، مگیر، جموئی جیسے بہار کے بڑے بڑے اضلاع کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے عہدوں پر فائز رہے۔ اس دوران کئی ایسے معاملات آئے جب انہیں حاکم سے زیادہ خادم بن کر میدان عمل میں اترنا پڑا۔ ایسا ہی ایک واقعہ 1989 کے جنرل الیکشن کا ہے، جب وہ بھوجپور آرا کے ڈی ایم تھے اور ایودھیا جا رہے شیلا رتھ کو ضلع سے ہو کر گزرنا تھا۔ بہار کے 2 ضلعوں بھاگلپور اور ساسارام میں لگی فرقہ وارانہ فسادات کی آگ کی آنچ آرا تک پہنچنے لگی تھی۔ ایک دن شام ڈھلے جب وہ اپنے گھر پر ڈاکٹر سے معائنہ کرا رہے تھے کہ سٹاف میں سے کسی نے خبر دی کہ 2 مختلف قوموں کے 2 محلوں کے بیچ پتھر بازی ہو رہی ہے۔ انہیں لگا کہ امن قائم کرنے کی ساری کوششیں کہیں عکارت نہ چلی جائیں۔ انہوں نے جلدی شرٹ پہنی اور اپنی کار کی طرف بڑھتے گئے اور سٹاف سے کہا کہ فوراً ایس پی اور ایس ڈی ایم اور کوتوالی کو خبر کر دیں۔ وہ بمشکل 5 منٹ میں اسپاٹ پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے جب ڈی ایم کو دیکھا تو پتھر بازی خود بخود بند ہو گئی۔ اس کے بعد ایس پی اور دیگر افسران بھی پہنچ گئے۔ ساری رات مانیٹرنگ کی اور صبح ہوتے ہوتے ہر طرف امن و سکون تھا۔ کچھ دنوں بعد شیلا رتھ کا کارواں بنا کسی واقعے کے گزر گیا۔ بہرحال اسی تناؤ بھرے ماحول میں 1989 کا پارلیمنٹ الیکشن بھی ڈاکٹر ابراہیمی نے کامیابی سے کنڈکٹ کرایا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ابراہیمی جہاں بھی گئے انہیں الیکشن کنڈکٹ کرانے کا موقع ملا اور وہ پرسکون اور شفاف الیکشن کرانے کے ایک طرح سے ایکسپرٹ بن گئے۔ ان کی اسی امیج کو دیکھتے ہوئے 1991 میں ٹی این سیشن نے انہیں مگیر اور جموئی کا ڈی ایم صرف اس وجہ سے چنا کہ وہاں 100 سے زائد پولنگ بوتھ پر دوبارہ پولنگ کرانا تھا۔ وہ ایسے حالات میں جبکہ الیکشن کمیشن نے اس وقت کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو ہٹانے کا حکم دے دیا تھا۔ 1991 کا واقعہ ہے جب لوک سبھا الیکشن ہو رہا تھا، تو اس وقت میں کچھ کنٹروورسی ہو گئی مگیر پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے لیے اور بیگوسرائے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے لیے۔ تو اتنا زیادہ واویلا ہو گیا کہ ٹی این سیشن نے وہاں کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو ہٹا دیا اور مجھے چنا گیا کہ میں جا کر کے وہاں پہ مگیر اور بیگوسرائے پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن کمپلیٹ کروں۔
اور ری پولنگ کراؤں اور ری پولنگ کرا کر کے بنا واقعہ کے فیئر پولنگ ہو سکے اور پھر اس کا رزلٹ ہم ڈکلیئر کریں۔ ڈاکٹر ابراہیمی کو آنن فانن میں خاص ہوائی جہاز سے مونگیر لے جایا گیا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سارا ایڈمنسٹریشن ذات برادری کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ اس پر ترا مزید کہ کسی کو بھی ماضی میں الیکشن بھی کنڈکٹ کرانے کا تجربہ نہیں تھا۔ صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہو گئی جب اضافی فورس کی ڈیمانڈ پر کوئی بھی کان دھرنے کو تیار نہیں ہوا۔ لیکن ڈاکٹر ابراہیمی نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے چیف منسٹر آفس کو انوالو کر کے ضروری فورس کی کمی پوری کی اور کامیاب الیکشن منعقد کرایا۔ 1999 میں ڈاکٹر ابراہیمی بھاگلپور کمشنری کے ڈویژنل کمشنر کے عہدے پر فائز کیے گئے۔ اگرچہ اس وقت تک ماحول کافی تبدیل ہو چکا تھا اور بہار کی حکومت صوبے میں فرقہ واریت کے خلاف مضبوط چٹان بن چکی تھی، لیکن بھاگلپور کے فسادات کے زخم ابھی تک ہرے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیمی کا پہلا عزم کمیونل ہارمونی کو فروغ دینا اور فساد متاثرین کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنانا تھا۔ اس کے 3 پہلو تھے۔ پہلا، ملزمین کا اسپیڈی ٹرائل اور دوسری، ان متاثرین کو معاوضے کی تقسیم جن کے اقربا مارے گئے تھے، اور تیسرے، ان لوم مالکوں کی باز آباد کاری جن کے لوم لوٹے اور جلائے گئے تھے۔ تاہم ڈاکٹر ابراہیمی ان تمام معاملات کو 2006 میں روشنی میں لانے میں بالآخر کامیاب ہو ہی گئے۔ بھاگلپور میں بھی انہوں نے عوامی فلاح کے کاموں میں دلچسپی دکھاتے ہوئے کمشنری کی تعمیر و ترقی میں بھرپور حصہ لیا۔ ان کے کارناموں میں بھاگلپور سلک ڈیولپمنٹ فورم کا قیام اور گنگا پر پل کی تکمیل شامل ہے۔ یہاں بھی انہوں نے وکاس یاترا کو رائج کیا۔ ڈاکٹر ابراہیمی جہاں اور جس عہدے پر رہے، انہوں نے نہ صرف اپنے کارناموں سے کامیابیوں کی روشن مثالیں قائم کی، بلکہ اپنے افکار و نظریات سے بھی ذہنوں کی اصلاح و تربیت کا کام کرتے رہے۔ ہر یوم جمہوریہ اور یوم آزادی کو جہاں وہ ایک سچے محب وطن کی طرح جھنڈا پھہرانے کی تقریبات میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتے، بلکہ اسے موقع غنیمت جان کر اپنی صالح اور تعمیری سوچ سے حاضرین کے دلوں کو گرماتے رہے اور انہیں ملک کی بھلائی میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے اکساتے بھی۔ آج ہم نہ کیول آزاد ہیں بلکہ ہمیں ہندوستانی ہونے پر گرو ہے اور فخر ہے۔ بھاگلپور کے کمشنر رہتے ہوئے جب انہیں بھاگلپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا اضافی چارج دیا گیا تو اس ذمہ داری کو انہوں نے اس بخوبی سے نبھایا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ایڈمنسٹریٹر اور اکیڈمک دونوں چپکے سے آ کر ان کی ذات میں جمع ہو گئے۔ جب وہ وائس چانسلر بنائے گئے تو یونیورسٹی کا حال بے حد برا تھا۔ تعلیم کی جگہ غنڈہ گردی اور تدریس کی جگہ استحصال کا دورہ تھا۔ صلاحیت کا کوئی مول نہیں تھا، مول تھا تو صرف طاقت اور پیسے کا۔ ڈاکٹر ابراہیمی کا یہ کارنامہ یقیناً تاریخی اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے زوال پر آمادہ اس تاریخی یونیورسٹی کو اپنا خون جگر دے کر زندگی بخشی اور نہ صرف اس کا تاریخی وقار واپس دلایا بلکہ تعلیمی اور تدریسی معیار کو بلند کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کیا۔ اپنے دور میں انہوں نے کئی نئے پروفیشنل کورسز جیسے MSc بائیو ٹیکنالوجی اور MBA وغیرہ بھی شروع کرائے۔ بالخصوص لڑکیوں کی تعلیم کے لیے جملہ سہولیات اور انتظامات پر خصوصی توجہ دینا ان کے کارناموں کا ایک اہم حصہ ہے۔ یوں بھی ڈاکٹر ابراہیمی تعلیم پر بے حد زور دیتے ہیں۔ سماج اور ملک کی ترقی میں ایڈوکیشن تعلیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور سماج میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں تو اچھا سماج بنتا ہے، اچھا ملک بنتا ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم کا جہاں تک سوال ہے یہ اور زیادہ اہم ہوتا ہے اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک مرد کو اگر تعلیم دی جاتی ہے تو ایک شخص کو تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اگر ایک عورت کو تعلیم دی جاتی ہے تو پورے خاندان کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اگر عورت کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیا جائے تو اس طریقے سے پورے خاندان کو تعلیم یافتہ بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیمی کی صلاحیتوں کے کئی نئے پہلو اس وقت سامنے آئے جب انہیں ضلع اور ڈویژن سے باہر نکل کر پورے صوبہ بہار کے لیے پالیسی مرتب کرنے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا موقع ملا۔
دوسرے لفظوں میں وہ آؤٹ ڈور پوسٹنگ کی طرح ہی اپنی انڈور پوسٹنگ میں بھی بے حد کامیاب رہے۔ آپ 1983 میں حکومت بہار کے وزارت برائے شہری ترقیات سے بحیثیت ڈائریکٹر اربن پاورٹی ایلیویشن منسلک ہوئے۔ اسی دوران بہار کے کئی شمالی اضلاع میں بھیانک سیلاب آ گیا اور آپ کو ریلیف اور باز آبادکاری کے محکمہ کے جوائنٹ سیکرٹری کی پوسٹنگ پر ٹرانسفر کر دیا گیا۔ خدمت کا یہ موقع غنیمت جان کر آپ نے سیلاب متاثرین کی امداد میں خود کو پوری طرح سے جھونک دیا۔ اسی دوران مسز اندرا گاندھی نے بھی سیلاب زدہ علاقوں کا ایریل سروے کیا اور پٹنہ ایئرپورٹ پر ٹھہر کر ریلیف کے کاموں کی جانکاری لی۔ یہ آخری موقع تھا جب ڈاکٹر ابراہیمی اور اہل پٹنہ نے مسز گاندھی کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ پٹنہ کبھی نہیں آئی تو ان کے شہادت کی خبر۔ یہ لمحہ ڈاکٹر ابراہیمی کے لیے اتنا ہی شاکنگ تھا جتنا پورے ملک کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر ابراہیمی اس لمحے بھی اپنے انسانی، اخلاقی اور قانونی فرائض سے غافل نہیں ہوئے۔ مسز گاندھی کے انتقال کے بعد جب پورے ملک میں سکھ مخالف فسادات شروع ہو گئے تو بہار بھی اس سے اچھوتا نہیں رہا۔ خود ڈاکٹر ابراہیمی کی سوسائٹی میں کچھ سکھ فیملیز رہتی تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی کوشش اور ہمت کی وجہ سے شر پسندوں کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سوسائٹی میں داخل ہو کر کسی سکھ خاندان کے گھروں پر حملہ کر سکے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا تاکہ متاثر سکھ خاندان کی زیادہ سے زیادہ مدد کی جا سکے۔ 1989 میں جب ڈاکٹر ابراہیمی کی تقرری حکومت بہار کے ریونیو اور لینڈ ریفارم کے محکمہ میں بحیثیت ایڈیشنل سیکریٹری عمل میں آئی۔ آپ کا یہ کارنامہ بھی کیا کم اہمیت کا حامل ہے کہ آپ نے جاپان کی اکانومک کوآپریشن فنڈ اسکیم، جس کے تحت بدھ مذہب کے مرکزی مقامات میں سڑکوں، پینے کا پانی، بجلی وغیرہ کا انتظام ہونا تھا، کاغذ سے زمین پر اتارا اور کاموں کو شروع کرایا۔ اسی دوران ایک بے حد دلچسپ اور قابل اطمینان ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آئی اور وہ تھی بہار اسٹیٹ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی۔ یہ جھارکھنڈ کے قیام سے قبل مشترکہ بہار کا زمانہ تھا جب بہت سی پرائیویٹ اور جوائنٹ سیکٹر یونٹس کام کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر ابراہیمی بحیثیت عہدہ جوائنٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے ایکس آفیشیو چیئرمین ہونے کے ناطے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کی صدارت کرتے تھے، جبکہ ان میٹنگز میں کئی بڑے سرکاری عہدیداران، سابق گورنر، سابق سیکریٹری حکومت ہند اور بعد میں بنے گورنر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر ہونے کے ناطے شریک ہوتے تھے۔ بی ایس آئی ڈی سی کے جوائنٹ وینچرز کے جائزے میں ڈاکٹر ابراہیمی نے یہ بھی پایا کہ ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بی ایس آئی ڈی سی کے جو آفیسرز ہیں وہ کارپوریشن اور صوبے کے مفادات پر انڈسٹریلسٹ کے مفاد کو ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بڑے پیمانے پر ممبران کا تبادلہ کر دیا، اس اندیشے کے باوجود کہ یہ آفیسرز نئی جگہوں پر دوستی گاٹنے میں وقت نہیں لگائیں گے۔ ڈاکٹر ابراہیمی کے فیصلوں کی مضبوطی کا اندازہ اسی دور کے ایک دوسرے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے، جس کا تعلق بہار کاسٹک اینڈ کیمیکل لمیٹڈ سے ہے۔ کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے بہت دباؤ بنایا کہ پروموٹر کمپنی ہنڈالکو کو کم قیمت پر کاسٹک سوڈا سپلائی کیا جائے، مگر ڈاکٹر ابراہیمی نے بحیثیت چیئرمین اس تجویز کو رد کر کے کمپنی کو بڑے نقصان سے بچا لیا۔ 2001 میں ڈاکٹر ابراہیمی پہلی بار حکومت بہار کے سیکریٹری مقرر کیے گئے اور جو محکمہ انہیں دیا گیا وہ بہار کے انسٹیٹیوشنل فینانس اینڈ پروگرام امپلیمنٹیشن جیسا اہم محکمہ تھا۔ یہاں انہیں نہ صرف مختلف ڈپارٹمنٹس اور سیکٹرز کی اسکیموں کو مانیٹر کرنا تھا بلکہ کمرشل بینکس اور علاقائی دیہی بینکوں کے تعاون سے سالانہ کریڈٹ پلان کو اس طرح سے نافذ کرنا تھا جس سے بہار کے زراعتی اور انڈسٹریل سیکٹرز ترقی کر سکیں۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے ڈپارٹمنٹ چھوڑنے تک سالانہ کریڈٹ میں کافی بڑھوتری درج کی گئی، جسے اس وقت کے ریزرو بینک کے گورنر بمل جالان نے بھی کافی سراہا۔ ڈاکٹر ابراہیمی کے سیکریٹری رہتے ہوئے بہت عرصے بعد ایک ہائی پاورڈ میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں وزیر اعلیٰ، حکومت بہار کے وزراء، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین اور دیگر اہم بینکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ اسی طرح ڈاکٹر ابراہیمی نے صوبہ کی سطح کی 20 نکاتی پروگرام کمیٹی کی میٹنگ بھی آرگنائز کی جس میں سبھی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی اور سبھی کے تعاون اور ڈاکٹر ابراہیمی کی انتھک کوششوں کی وجہ سے 20 نکاتی پروگرام میں بہار کا درجہ کافی اونچا ہو گیا۔ ایک سال بعد ڈاکٹر ابراہیمی مائنس اور جیولوجی محکمہ کے سیکریٹری بنائے گئے۔
یہ محکمہ جہاں ایک طرف ریونیو آمدنی کا محکمہ ہے، وہیں سول تعمیراتی ترقیات جیسے سڑکوں، پلوں، عمارتوں، ریلوے لائنوں وغیرہ کی تعمیر و مرمت بہت کچھ اس ڈپارٹمنٹ کے تعاون پر منحصر ہے۔ آپ کے دور کی ایک اہم کامیابی بہار منرل رولز 2003 کا نفاذ تھا، جس سے بہت حد تک غیر قانونی مائننگ پر روک لگائی جا سکی اور باقاعدہ نیلامی کے ذریعے پتھروں کو توڑنے کا اختیار سونپا گیا۔ آپ کے دور کا دوسرا بڑا کارنامہ گنگا بیسن میں پیٹرولیم گیس ایکسپلوریشن کا ٹھیکہ دیا جانا تھا، وہ بھی اس صورت میں جبکہ کوئی بھی کمپنی نیلامی میں حصہ لینے کو تیار نہیں تھی۔ حکومت ہند کے وزارت پیٹرولیم نے نئی ایکسپلوریشن پالیسی بنائی اور اس کے تحت 2002 میں مقابلاتی بولی کا اہتمام کیا، مگر کسی بھی عالمی کمپنی نے بہار میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ چنانچہ ڈاکٹر ابراہیمی نے اس ٹاسک کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ای میل کے ذریعے مختلف عالمی کمپنیوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب 2003 میں منسٹری نے دوبارہ مقابلاتی نیلامی کا اہتمام کیا تو انگلینڈ کے کیرن انرجی کو بولی کے ذریعے ٹھیکہ دے دیا گیا۔ یہ بہار کی خوشحالی کے سمت ایک بہت بڑا قدم تھا۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے 9 اگست 2004 کو مائننگ کے بعد اقلیتی فلاح کے محکمہ میں بحیثیت سیکریٹری جوائن کیا۔ اس وقت تک یہ حکومت بہار کا بے حد چھوٹا سا محکمہ ہوتا تھا، جس کے ذمے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کو فنڈ ریلیز کرنے کے علاوہ چند معمولی نوعیت کے کام تھے۔ جب ڈاکٹر ابراہیمی نے جوائن کیا تو اس وقت محکمہ کا پلان بجٹ محض 3 کروڑ 52 لاکھ تھا، جو ان کی کوششوں سے اگلے سال 18 کروڑ اور اس کے اگلے سال 19 کروڑ 70 لاکھ ہو گیا۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے ذہین اور غریب طلباء کے لیے اسکالرشپ اور مقابلہ جاتی امتحانوں کے لیے کوچنگ کی سہولیات جیسی اسکیمیں بھی شامل کرائیں۔ اس دوران انہوں نے باوجود اپنوں اور غیروں کی مخالفتوں کے پورے بہار میں اقلیتی طلباء کے لیے تقریباً 13 ہاسٹلز تعمیر کرائے۔ ڈاکٹر ابراہیمی ان ہاسٹلز کے بارے میں بڑی بنیادی رائے رکھتے ہیں۔ بہار میں اقلیتی طلباء کے لیے سبھی ضلع ہیڈ کوارٹر میں ہاسٹل بنانے کی کام شروع کیے گئے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ گاؤں میں جو طلباء رہتے ہیں وہاں پر کالج نہیں ہے اور وہاں پہ ان کی پڑھائی اچھی طریقے سے نہیں ہو سکتی، تو ان لوگوں کو سہولت مہیا کرانے کے لیے ضلع ہیڈ کوارٹر میں ہاسٹل بنائے گئے اور وہ وہاں پر آ کر کے پڑھائی جاری رکھ سکتے ہیں، کالج میں پڑھ سکتے ہیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور بعد میں وہ ایک اچھے سٹیزن بن سکتے ہیں، اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیمی کے کارناموں میں ایک اہم حج بھون کی تکمیل ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر ابراہیمی نے 2005 اور 2006 کے بہار سے متعلق تمام حج امور کی نگرانی اور تکمیل کے فرائض بھی بحسن خوبی انجام دیے۔ بحیثیت سیکریٹری ڈاکٹر ابراہیمی نے بہار میں اردو کے تحفظ اور فروغ میں بھرپور دلچسپی دکھائی۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے اپنے دور میں بہار اسٹیٹ مائنورٹی فائنینس کارپوریشن کے کام کاج میں بھی کافی حد تک سدھار کیا۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکومت پیرنٹ باڈی کو پوری بینک گارنٹی دے اور اسٹیٹ کارپوریشن پر ریکوری کے لیے دباؤ بنایا۔ ڈاکٹر ابراہیمی کے محکمہ کے سیکریٹری رہتے ہوئے ہی سچر کمیٹی اور رنگناتھ مشرا کمیشن کا بہار دورہ ہوا۔ ان کمیٹیز نے اپنی اپنی تجاویز پیش کی ہیں جو مسلمانوں کے فلاح کے حق میں ہیں، لیکن محکمہ اقلیتی فلاح کے تجربہ ملک بھر میں اقلیتوں کی صورتحال کے مشاہدہ اور غور و فکر کے نتیجے میں ڈاکٹر ابراہیمی کا ماننا ہے کہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام پر اگر ذمہ داری سے عمل ہو جائے تو اقلیتوں کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ بہار کی ایک بڑی شناخت اس کا پچھڑا پن ہے۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے حکومت بہار کی فیلڈ سے لے کر سیکریٹریٹ تک خدمت کی ہیں۔ آئیے ان سے ہی جانتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ آزادی کے وقت بہار ڈیولپڈ اسٹیٹ میں اور اچھے ایڈمنسٹرڈ اسٹیٹ میں مانا جاتا تھا، لیکن پھر کچھ سماجی گروپس یا کاسٹ ان چیزوں کا مہتو کچھ زیادہ ہو گیا، کچھ اس میں پرائرٹی لوگوں نے دینا شروع کر دیا اور ڈیولپمنٹ پر، ایڈوکیشن پر، انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ پر ان چیزوں پر دھیان کم ہوا۔ اس کی وجہ کر بہار کا ڈیولپمنٹ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پایا۔
ڈاکٹر ابراہیمی کی شخصیت محض ایک ریاست تک بھلا کیوں کر محدود رہ جاتی؟ اسے تو ابھی مزید آفاقی ہونا تھا اور ملک کے طول و عرض میں اپنی صلاحیتوں کا ڈنکا بجانا تھا۔ انگلینڈ سے MBA کی ڈگری حاصل کر کے لوٹنے کے بعد انہوں نے سینٹرل ڈیپوٹیشن کے لیے اپلائی کیا اور آپ کے نام کو ٹیکسٹائل منسٹری نے منظوری دے دی۔ یہ دسمبر 1993 کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے اصولوں سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ بحیثیت ڈائریکٹر منسٹری آف ٹیکسٹائل میں آپ نے کئی کارنامے انجام دیے جو سنہری حروف سے لکھے جانے چاہیے۔ آپ نے نیشنل ٹیکسٹائل کارپوریشن، برٹش انڈیا کارپوریشن، نیشنل جوٹ مینوفیکچررز کارپوریشن وغیرہ کی بیمار ملوں کے ریوائیول کے لیے ٹرن اراؤنڈ پلان بنائے اور پارلیمنٹ کے لیے بیمار ٹیکسٹائل ملوں پر رپورٹ بھی تیار کی۔ آپ نے ہندوستان بھر کے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے سالانہ منصوبوں اور نویں 5 سالہ پلان کی تیاری میں بھرپور تعاون دیا۔ آپ نے جوٹ ڈیولپمنٹ کی مختلف اسکیموں کو لے کر انٹرنیشنل جوٹ آرگنائزیشن FAO نیز UNDP جوٹ پروگرام سے روابط استوار کیے۔ منسٹری آف انڈسٹری اور کئی صوبہ جاتی حکومتوں کی سرد مہری اور پلاسٹک انڈسٹری کے مفادات کے برعکس جوٹ کا فروغ بہت مشکل تھا، مگر ماحولیاتی نقطہ نظر سے جوٹ بہت فائدہ مند تھا۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے بھی پلاسٹک اور جوٹ انڈسٹری کے مابین مقدمے کا فیصلہ جوٹ کے حق میں ہی دیا تھا۔ اس کے بعد بڑی لڑائی شروع ہوئی۔ مختلف صوبوں کے ہائی کورٹس میں پلاسٹک انڈسٹری کی ایما پر مقدمہ دائر کر دیے گئے۔ یہ ڈاکٹر ابراہیمی ہی تھے جنہوں نے کوشش کر کے سارے مقدمات سپریم کورٹ میں یکجا کرائے۔ آپ نے پاورلوم ڈیولپمنٹ پر ہمیشہ ہی زور دیا ہے۔ پاورلوم سروس سینٹرز اور کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن سینٹرز کے قیام میں بھی آپ کا مرکزی کردار رہا ہے اور آپ کی ہی تجویز اور اقدامیت کی بنیاد پر ممبئی کو ہیڈ کوارٹر بنا کر پاورلوم ڈیولپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پروموشن کونسل کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے بعد سے ہی پاورلوم سیکٹر ڈائریکٹ ایکسپورٹ کر پانے کے قابل ہوا۔ اسی طرح سینٹرل وول ڈیولپمنٹ بورڈ کی بھی آپ نے 11 وول ڈیولپمنٹ اسکیموں کے نفاذ میں بھرپور مدد کی۔ آپ کے ہی پروپوزل پر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے قالینوں میں استعمال ہونے والے اون پر امپورٹ ڈیوٹی کافی عرصے تک نہیں بڑھائی گئی، جس سے قالین انڈسٹری کو کافی بوسٹ ملا۔ ڈاکٹر ابراہیمی نے ہندوستانی کپڑا صنعت کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے روبرو کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے یورپ کا دورہ کر کے وہاں کی کمپنیوں کو ہندوستانی کمپنیوں سے اشتراک پر آمادہ کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابراہیمی صاحب نہ صرف ہمیشہ ہی گلوبلائزیشن، لبرلائزیشن، فری مارکیٹ اور ISO 9000 وغیرہ کے حمایتی رہے ہیں، بلکہ ہندوستان بھر میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے ماڈرن کوالٹی ٹیسٹنگ اور ایکو ٹیسٹنگ لیبارٹریز کے قیام میں بھی آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ الغرض 94 سے 99 تک حکومت ہند کے ڈیپوٹیشن پر وزارت ٹیکسٹائل کے ڈائریکٹر کا اسائنمنٹ کافی دلچسپ اور کارآمد رہا۔ وہ دوبارہ دسمبر 2006 میں سینٹرل ڈیپوٹیشن پر آئے۔ اب کی بار انہیں سینٹرل کاٹیج انڈسٹری کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر جیسے اہم عہدے پر فائز کیا گیا۔ ہندوستانی مٹی کی بنیاد پر قائم یہ ادارہ کئی معنوں میں ملک کے ایمبیسڈر کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا مقصد اور محرک ہندوستانی ہینڈی کرافٹ اور ہینڈلوم صنعت کے سامانوں کو اپنے ایمپوریمز اور شو رومز کے ذریعے نمائش اور فروخت کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے CCIC میں رہتے ہوئے ایک بڑا اہم کام مڈل مین اور دلالوں کا راستہ بند کرنے کا کیا ہے۔ یہ کام مشکل تھا۔ کارپوریشن کے اندر ہی بہت سارے لوگ بڑے سپلائروں سے ہی سامان خریدنے پر مصر تھے، وہ بھی ایسے سپلائرز جو محض مڈل مین تھے۔ اب کاٹیج عموماً ڈائریکٹ مینوفیکچررز، ویورز، کرافٹ پرسن سے ہی خریداری کرتا ہے۔ اسی طرح کاٹیج نہال میں دستکاروں اور بنکروں کو دشواریوں سے بچانے کے لیے انٹرنیٹ سے پیمنٹ کرنے کا سسٹم شروع کیا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیمی کی قیادت میں CCIC تیزی سے اپنا دائرہ کار بڑھاتی جا رہی ہے۔ آن لائن شاپنگ کی سہولت اور نئے فرینچائزی شو روم کا قیام اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہاں رہ کر ابراہیمی صاحب نہ صرف کاٹیج کی ملک بھر میں پھیلی شاخوں کا انتظام بخیر و خوبی انجام دیا، بلکہ انہوں نے بیرون ملک بھی اس کی شاخ کھول کر اسے سچ مچ آفاقی بنا دیا ہے۔ میں نے سینٹرل کاٹیج انڈسٹریز کارپوریشن آف انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پہ 4 سال سے زیادہ کا وقفہ پورا کر لیا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ آبجیکٹیو رہا کہ یہ ہمیشہ پروفٹ میں رہے، حالانکہ پے ریویژن بھی یہاں ہوا، اور
دوسری جو میری پرائرٹی یہ رہی کہ جو جینوئن آرٹیزنس اور ویورس ہیں ان کو ہی ہم پروموٹ کریں تو اس میں بھی میں کافی کامیاب رہا. جو نیشنل ایوارڈیز ہیں ان کو ہم لوگوں نے انرول کیا اور ان سے سامان خریدے اور ان کے سامان کو ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دستیاب کرانے میں نے مدد کیا. جہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول کا سوال ہے تو سارک سمٹ سے لے کر کے جتنے بھی بڑے میٹنگس ہو رہے ہیں، سمٹ میٹنگس ہوتے ہیں ہندوستان میں یا دلی میں، اس میں جو بھی فورن ڈگنیٹریز آتے ہیں ان کی فیملی ہمیشہ سینٹرل کاٹیج انڈسٹریز میں آ کر کے شاپنگ کرتے ہیں. یہ کاٹیج کی شہرت ہی ہے جس کی وجہ ملک و بیرون ملک کی تمام اہم اور مشہور شخصیات نے اس کے ایمپوریم کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ خریداریاں بھی کی ہیں، جن میں افریقن یونین کمیشن کے صدر پروفیسر الفا عمر کنارے، انڈونیشیا کے نائب صدر محمد یوسف کلا، اسپین کے سینٹ کے صدر جاویر روزو، موریشس کے وزیر اعظم کی بیوی وینا رام غلام، ڈنمارک کے وزیر اعظم کی بیوی انّے متے راموسین، سری لنکا کے صدر کی اہلیہ شریناتھی راجاپکسے، پاکستانی وزیر اعظم کی اہلیہ رخسانہ عزیز، بھوٹان کے وزیر اعظم کی اہلیہ داشو یانگکی ٹووانگ چوک، مالدیپ کے صدر کی اہلیہ نسرینہ ایم قیوم، ملیشیا کے چیف جسٹس داتو عبدالحمید محمد، امریکہ کے ڈیفنس منسٹر رابرٹ گیٹ کی بیوی، بحرین کے لیبر منسٹر ڈاکٹر مجید عالمی، کوسٹاریکا کے وزیر خارجہ برونو اسٹیگنو اگراتے، یورپین کمشنر فار ایکسٹرنل ریلیشنز بینیٹا فیریرو وغیرہ اہم ہیں. اسی طرح سیلیبریٹیز میں رونا لیلا، مادھوری دیکشت، جیا بچن، شبانہ اعظمی وغیرہ بھی کاٹیج ایمپوریم آ کر خوشی محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر ابراہیمی کی ذاتی زندگی میں ایک ہستی بے حد اہم ہے اور وہ ہیں ان کی اہلیہ محترمہ شہناز پروین. محترمہ ابراہیمی 7 مئی 1985 کو ڈاکٹر ابراہیمی کے عقد میں آئیں. نکاح کی تقریب پٹنہ کے گاندھی میدان کے قریب منعقد ہوئی، جس میں ان کے یار دوستوں اور رشتہ داروں کے علاوہ ملک و ملت کی کئی بڑی شخصیات نے شرکت کر کے دولہا دلہن کو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نیک تمنائیں پیش کی. ایک ہفتے بعد سیوان میں بے حد سلیقے اور وقار کے ساتھ ولیمے کی تقریب منعقد کی گئی، جہاں ہر ایک اس خوبصورت جوڑے کی تعریف کے پل بنا رہا تھا اور زندگی بھر کے ساتھ کی دعائیں دے رہا تھا. شادی کی سالگرہ پر جب ہم نے محترمہ شہناز پروین ابراہیمی سے ان کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں جاننا چاہا تو انہوں نے یادوں کے دریچے وا کر دیے. یہ بہت ہی لونگ کیئرنگ سبھی کے لیے ہیں، صرف میرے لیے نہیں، سبھی کے لیے ہیں، تو اچھا لگتا ہے. بیگم ابراہیمی ایک سلیقہ شعار اور وفامند شریک حیات کی طرح ڈاکٹر ابراہیمی کے ہر دکھ سکھ کی ساتھی رہی. ڈاکٹر ابراہیمی نے متعدد ملکی اور غیر ملکی دورہ کیے. بارہا ان اسفار میں ان کی اہلیہ بھی ساتھ رہیں اور اس طرح زندگی کے وہ پل مزید خوبصورت اور یادگار ہو گئے. انہی میں سے ایک حج کا سفر تھا جس کی ویڈیوگرافی خود ڈاکٹر ابراہیمی نے اپنی ہابی کے مطابق خود ہی کی. ڈاکٹر ابراہیمی نے پہلا بیرون ملک سفر نیپال کا کیا، لیکن اس کا کوئی ویزا اور پاسپورٹ نہیں لگتا تھا. لیکن بعد میں آدھی دنیا آپ نے دیکھ لی. ڈاکٹر ابراہیمی کے غیر ملکی دوروں میں ترکی، دبئی، UAE، ملیشیا، تھائی لینڈ، آسٹریلیا، اسپین، سوڈان، نیوزی لینڈ، سنگاپور، ہانگ کانگ، سعودی عرب، عمان، بحرین، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، مونٹے کارلو، ڈنمارک، بیلجیم، کینیڈا، USA، جاپان، ہالینڈ وغیرہ کے سفر بے حد یادگار ہیں. یہ تمام سفر ڈاکٹر ابراہیمی کے شوق کا حصہ بھی ہیں اور وسیلہ ظفر بھی. وہ جہاں بھی گئے وہاں کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں کے عوام کو سمجھا اور انسانی تاریخ کے عروج و زوال کے فلسفے کو قریب سے محسوس کرنے کی کوشش کی. یوں بھی جو چیز ان کے دل کے سب سے قریب ہے وہ ہے مطالعہ. درسی کتابوں کو چھوڑ دیں تو 50 سال کی باشعور زندگی میں انہوں نے تقریباً ہزاروں کتابوں اور رسائل و جرائد کا مطالعہ کیا ہے. غیر ملکی دوروں اور علمی سرمایہ کے مطالعے سے جو ذہن پک کر تیار ہوا ہے، وہاں خیالات، افکار اور نظریات قطار باندھے کھڑے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ملک و ملت کے درپیش چند مسائل پر ان سے دل کھول کر باتیں کی. جب ہم نے ان سے یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کی دعویداری کے بارے میں پوچھا تو ان کا کہنا تھا، ہندوستان کو
تو यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हिंदुस्तान का जो इंटरनेशनल फील्ड में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत सराहा जाता रहा है। हिंदुस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, 125 करोड़ के लगभग, और यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ के लोग बड़े इनलाइटेंड विज़न रखते हैं और कभी भी किसी तरह के एग्रेशन में हिंदुस्तान शरीक नहीं रहा है। तो हिंदुस्तान को तो यूनाइटेड नेशंस का के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर पहले ही बन जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि जब भी रिफॉर्म किया जाए यूनाइटेड नेशंस में तो सबसे पहले हिंदुस्तान को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि न सिर्फ हिंदुस्तान का एक जो इंटरनेशनल रोल है वो सामने रहेगा, बल्कि बहुत सारे जो मुल्क हैं जिनकी आवाज़ नहीं यूनाइटेड नेशन में पहुंच पाती है, उनकी आवाज़ भी हिंदुस्तान बन सकता है। डॉक्टर इब्राहिमी की हॉबीज में मुताले के अलावा गोल्फ खेलना, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग, योगा, सैरो तफरी और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी शामिल हैं। वो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन न्यू दिल्ली, दिल्ली गोल्फ क्लब, दिल्ली जिमखाना क्लब, सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर न्यू दिल्ली जैसे अहम अदारों के मेंबर भी हैं। बरसों के मुताला, मुशाहदा और मसरूफ सिविल सर्विस की जिंदगी ने डॉक्टर इब्राहिमी को एक इंस्टीट्यूशन और एक अदारा बना दिया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के वो आइडियल हैं। IAS में दाखिला के ख्वाहिशमंद तलबा उनसे रुजू करते हैं और वो उन्हें मायूस भी नहीं करते। जिन स्टूडेंट्स को मुल्क और समाज की खिदमत में दिलचस्पी हो और जब उन्हें एहसास हो जाए कि वो सिविल सर्विसेज में ज़्यादा खुश रहेंगे और कामयाब रहेंगे, तभी उन्हें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहिए। डॉक्टर M.A. इब्राहिमी दरअसल एक शख्स का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। फिक्र व अमल की तहरीक, नजरिया और इंतजाम की तहरीक। डॉक्टर इब्राहिमी की ये तहरीक मुस्तकिल जारी है और इसमें हर रोज उनके एक नए फैन की भर्ती हो रही है जो डॉक्टर इब्राहिमी के नकूश पर चलकर अपनी और अपने मुल्क की किस्मत संवारने में सरगर्दा हैं।